محمد نبینا بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرعت نماز کیا ہے؟ نماز میں کل 6 شریعت ہیں، یعنی کہ 6 ٹائپس کے جو ہمیں پورا مکمل کرنا ہے. پہلا طہارت ہے، دوسرا تطہیر عورت ہے، تیسرا استقبال قبلہ ہے، چوتھا وقت ہے، پانچواں نیت ہے، چھٹواں تکبیر تحریم ہے. یعنی کہ پہلا جو ہے طہارت، یعنی نماز کے بدن، کپڑا اور نماز کی جگہ ہر قسم کی نجات سے پاک ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے. اور ہر نمازی بے غسل اور بے وضو نہ ہو، یعنی کہ بے وضو سے نماز نہیں ہوگی بے شک، اور بے غسل سے بھی نماز نہیں ہوتی. ماشاءاللہ آپ کو تو یہ بات پتہ ہے، آج لوگ کو سب کو پتہ ہے کہ ہاں پاکیزہ سے نماز پڑھنا. ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کئی لوگ ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں، اسے آپ کو پتہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ستار عورت، مرد کو نف سے گھٹنوں تک چھپانا ہے، اور عورت کو سوائے چہرے کے ہتھیلی اور قدم کے پورے بدن کو چھپانا ہے. یہاں تک کہ ہم ہتھیلی بھی دکھا نہیں سکتے. ہاں اوپر والے ہاتھ ہم دکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو حجاب ہوتا ہے، حجاب کے اندر ہمارے ہاتھ رکھنا، حجاب کے اوپر ہاتھ رکھنا بھی غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چھوڑا سا بھی جو کہ یعنی کہ اون، یعنی جو دوپٹہ ہوتا ہے، عورت اگر اتنے باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے جیسے کہ بال کی سیاہی چمکتی ہو، تو وہ ہمیں نماز نہ ہوگی جب تک اس پر عائش کوئی چیز نہ اوڑھ کے جیسے کہ بال کا سیاہی چھپ جائے. ہاں ماشاءاللہ یہ بات تو ہے کہ آج کل بہت سے حجاب سینٹرز میں بہت سے ایسے دوپٹاز ہے، حجاب ہے جو کہ فل کور ہوتا ہے، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور تیسرا استقبال قبلہ، یعنی کہ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا. اگر قبلے کی سمت میں صبح ہو تو کسی سے دریافت کر لینا، یعنی کہ کسی سے پوچھ لینا کہ قبلہ کدھر ہے. اگر آپ کو کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تو غور فکر کے بعد جدھر دل چمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا. فکر اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری سمت تھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. ہاں بے شک آج کل تو ڈیجیٹل جو زمانہ چل رہا ہے اس میں تو ہمیں ایپ میں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے. ہاں اس میں بھی تھوڑا غلطی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں کہ آج کل سب ٹیکنالوجی میں آپ کو پتہ لگ جائے گا، یہ ایزی ہے. چوتھا وقت پر نماز پڑھنا. وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ہاں کوئی لوگ ہوتے ہیں کہیں شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ چاہے نماز قبول نہیں ہوگی. ہاں تھوڑی دیر ہو جائے تو ٹھیک ہے، قضا ہو سکتی ہے، لیکن وقت سے پہلے ہم نماز نہیں قبول ہوگی. پانچواں جو نیت ہے، یعنی نیت کا یہ مطلب ہے جس وقت کی جو نماز فرض، واجب، سنت، نفل یا قضا پڑھنا ہو تو دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. اور اگر دل میں ارادے کے ساتھ زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے. نیت زبان سے کہہ لینا مناسب ہے، یعنی کہ اسلام میں ہم لوگ دل میں بولتے ہیں، دل میں نہیں، زبان سے بولے تو بہت زیادہ مستحب ہے. اور چھٹواں تکبیر تحریم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا. یہ نماز کے آخری شرط ہے، یعنی کہ نماز کی آخری شرط ہے کہ اس کے کہتے ہیں کہ نماز شروع ہو جائے گی. اب اگر نماز کے سوا دوسرا کوئی کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پہلے پوچھو شرطوں، یعنی کہ 5 شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز ختم ہونے کے موجود رہنا ضروری ہے. اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی. یہ جو 6 بھی ہے، جو 6 تک بھی جو شرط ہے، یعنی کہ شرط ہے نماز کے، تو وہ اگر ایک بھی قبول نہ ہوئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اس لیے پورا دھیان سے سنیے اور ٹرائی کیجیے کہ یہ پورا مکمل کرنے کے لیے. ہم اگر جسے نماز نہیں آتی، وہ جس کو بھی شروع سے نماز نہیں آتی، جو لم کا سورہ نہیں آتا، جسے بھی سورہ فاتحہ کچھ بھی ہو تو مجھے کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. میں ہی آپ کو خود نماز پڑھ کر ایسے دکھاؤں گی کہ آپ کو دیکھ
में भी पसंद लगेगा और आसानी होगी। जिसको जो चाहे कमेंट कर सकते हैं, जिसे क्या परेशानी है नमाज के वक्त, कुछ भी लड़कियों औरतें जो भी है बेझिझक मुझे कमेंट कर सकती हैं। कोई हर्ज नहीं कि इल्म पाना कोई छोटा उम्र नहीं होती और बड़ी उम्र नहीं होती। इल्म तो इल्म है। अगर शर्मिंदा आजकल के लोग मैं देखती हूँ कि बहुत शर्मिंदा होकर मुझे कमेंट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे बोलते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, हमें आता नहीं, ऐसे इनडायरेक्टली। इल्म पाना तो हर एक के पास मौजूद है, ना उसमें छोटी उम्र होती है ना बड़ी उम्र। तो इसलिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा तरीक़ा बता दूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान, हदीस, सुन्ना और इस्लाम की नॉलेज व मालूमात के रिलेटेड पोस्ट यानी कि वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेना। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ में याद रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना ताकि लोगों को भी पता चले कि शरत नमाज में क्या क्या है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं नमाज में, जो छोटी छोटी गलती भी बड़ी हो सकती है और हमारी नमाज कबूल नहीं हो सकती है। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।